من يخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 ہے۔ اس سے پچھلے رکوع کے شروع سے اللہ تبارک و تعالی حلت اور حرمت کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مطلقاً حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ تقوی کے نام پر، قرب الہی کے نام پر اگر کوئی بندہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے، مثلاً وہ یہ کہے کہ جی میں بڑے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اگر بڑے کا گوشت کھاؤں گا تو میرے اندر جو ہے عورتوں کی طرف رغبت بڑھے گی اور پھر جو ہے شہوت میرے اوپر غلبہ کرے گی، پھر مجھے عورتوں کی طرف یعنی کہ بیوی کی طرف جانا پڑے گا مجبوراً، اور یہ یعنی کہ وہ اپنی سمجھ میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے منع فرمایا کہ یہ رہبانیت ہے اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ پیچھے اہل کتاب کے اندر جو رہبانیت کا تذکرہ کیا تھا وہ ایک ذیلی بات تھی، اور یہ فطرت کے خلاف ہے رہبانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نہیں۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ بندہ حلال چیزوں کا استعمال کرے اور اللہ کے اوامر اور اللہ کی نواہی سے اپنے آپ کو بچائے، اوامر کے اوپر عمل کرے، یہی اللہ کی مشیت ہے۔ تو وہاں پر یعنی رکوع کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد بندہ اپنے فعل سے بعض حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، مثلاً کسی چیز کے بارے میں وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ یہ میرے اوپر کھانا حرام ہے، یا مثال کے طور پہ وہ بکری کے بارے میں کہے کہ جی یہ بکری کا گوشت میں کھاؤں، یہ میرے اوپر ایسے جیسے خنزیر کا گوشت کھاؤں، تو اب یہ عارضی طور پر یعنی حرام ہوا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اپنی قسم کو توڑے، قسم کا کفارہ ادا کرے اور حلال چیز کا استعمال کرے۔ حلال چیز اللہ نے حلال کی، اس کو اپنے اوپر حرام کرنے کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کی مثال قرآن کے اندر پارہ نمبر 28 کے اندر سورہ تحریم میں موجود ہے کہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات سے کچھ معاملہ ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھا لی، تو اللہ نے منع فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام سے کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں۔ بہرحال تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم کو توڑنے کا حکم دیا، اور پھر قسم کے کفارے کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ قسم کو توڑو اور کفارہ ادا کرو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا، جو اپنے گھر کے اندر کھانا آپ کھاتے ہیں، یا ان کو کپڑے پہنانے ایک ایک جوڑا، یا پھر غلام آزاد کرنے ہیں۔ اگر یہ تمام صورتیں نہ ہوں تو پھر پے در پہ 3 دن لگاتار روزے رکھے گا، یہ تمہاری یعنی قسموں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی کہ عارضی طور پر جو حرمت تھی اس کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اپنے ہاتھ سے یعنی کہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار کر بندہ جب کوئی جرائم کا ارتکاب کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ بھی بتایا کہ قسم کو توڑے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کا استعمال کرے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائمی حرمت والی چیزوں کا بیان فرمایا تھا، جس میں شراب ہے، جوا ہے، اصنام ہیں اور ازلام ہیں، اور یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تمام جو ہے شیطانی یعنی کہ آلہ کے شیطان کے عمل ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم ان چیزوں کے پیچھے لگا کر تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے۔ اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو تم اللہ کے راستے پر آ جاؤ گے اور تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور پھر آگے یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کا مقصد یہ ہے، وہ چاہتا ہے یہ کہ تمہارے درمیان عداوتیں، بغض، حسد اور یہ چیزیں پیدا کرے، اور اس کے لیے جو ہے وہ طریقہ یہ استعمال کرتا ہے کہ وہ میسر اور جوا وغیرہ، شراب وغیرہ جو ہے اس کو تمہارے درمیان جو ہے رواج دیتا ہے۔ پھر آپس میں جب جواری جوا کھیلتے ہیں تو جب ایک پارٹی ہارتی ہے تو وہ دوسرے کے اوپر کلاشنکوف اٹھاتی ہے، پھر وہاں سے قتل و غارت ہوتا ہے۔ اسی طرح شراب کے ذریعے جو ہے بندہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر نشے کی حالت میں پتہ نہیں وہ کیا کیا کر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ جو آیت تھی یہ شراب کی حرمت کے بارے میں قطعی حکم تھا، اور قطعی حکم نازل ہونے کے بعد شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پر حرام کی جانے والی چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، یعنی جو چیز ہیں تو حلال لیکن وقتی طور پر، عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بندوں کی آزمائش کے طور پر اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ مثلاً بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کے لیے بہت سارے حلال کام جو اس کے لیے حلال تھے نماز سے پہلے وہ اس کے بعد حرام ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نماز کے اندر بات نہیں کر سکتا، اب وہ نماز کے اندر کھا نہیں سکتا،
سکتا، نماز کے اندر پی نہیں سکتا، تو یہ عارضی طور پر جب تک وہ نماز کے اندر ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے حرام ہیں۔ اب جیسے نماز سے نکلے گا، نماز سے سلام پھیرے گا تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح جب حالت احرام کے اندر ہو بندہ، حج اور عمرے کا احرام باندھے، تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ اب یہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں تو خود اللہ نے حکمت بیان کی کہ تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ شکار کے بارے میں خصوصاً یہاں خصوصی طور پر شکار کا تذکرہ کیا ہے۔ تو شکار جو ہے یہ ایک بہت بڑی، یعنی کہ یوں سمجھے کہ روزگار کے ایک بہت بڑا ذریعہ تھا بہت سارے لوگوں کے لیے، خصوصاً اس زمانے کے اندر جب یہ وسائل نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ہیں، یہ فیکٹریاں وغیرہ، یہ کارخانے یہ اس دور میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ خصوصاً دیہات والے لوگ یا جنگلوں کے رہنے والے لوگ جو شکار ہی کے ذریعے اپنا روزگار حاصل کرتے تھے، اور خصوصاً جو ساحل کے قریب لوگ تھے وہ مچھلی کا شکار کے ذریعے جو ہے اپنا روزگار تلاش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے روزی دیتا تھا۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں احکام بیان فرمائے ہیں کہ جب آپ حالت احرام کے اندر ہو، اور یہ بات بھی تمہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلے میں بتا کے آ چکا ہوں کہ یہ بڑا محبت بھرا انداز ہوتا ہے اللہ کا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہے نا جی، تو اس کے اندر بہت ہی مٹھاس ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے، بہت اپنائیت والا جملہ یہ کہ اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب میں تمہیں آزماؤں گا۔ اب آزمائش کیسے ہوگی؟ جس طرح بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو آزمایا تھا کہ یہودیوں کو کہا کہ ہفتے کے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب خدا کا نظام یہ تھا کہ باقی دنوں کے اندر مچھلیاں اتنی نہیں ہوتی تھی، ہفتے والے دن جو ہے بہت زیادہ مچھلیاں دریا کے اوپر تیرتی تھی اور نظر آتی تھی، بہت آسانی سے بندہ پکڑ سکتا تھا۔ اب جو ہے ان کے منہ میں پانی آنے لگا کہ جی ہمیں تو منع کیا گیا، ہم تو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے ہیلا کیا، ہیلا یہ کیا کہ سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے اور پھر ایک راستہ سمندر سے نکالا، وہ مچھلیاں وہاں سے سمندر کا پانی سیدھا ان ٹینکوں کے اندر، حوضوں کے اندر آ جاتا، اور پھر وہ آگے سے بند لگا کے بند کر دیتے، اور پھر دوسرے دن آرام سکون کے ساتھ پکڑتے۔ جب داؤد علیہ السلام نے منع کیا کہ بدبختو یہ کیا کر رہے ہو، کہا کہ جی ہم ہفتے کے دن تھوڑے ہی پکڑ رہے ہیں، ہم نے تو دوسرے دن پکڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر ہیلے بہانے کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا، لعنت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ تو یہاں یہ جو آیت ہے، اس آیت کا نزول جو ہے یہ اس وقت ہوا جب صحابہ کرام حالت احرام کے اندر تھے، عمرے کی نیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے، اور مقام حدیبیہ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور صحابہ کرام پہنچے، پھر مکہ والوں نے منع کر دیا کہ آپ جی عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو خدا کا نظام یہ تھا کہ صحابہ کرام جب راستے میں جا رہے تھے تو شکار اتنا وافر مقدار میں تھا کہ نیزوں کے ساتھ بھی شکار مارا جا سکتا تھا، ہاتھوں سے پکڑا بھی جا سکتا تھا، لیکن قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی صحابی نے شکار کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے یہ صحابہ، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں نا جی، یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ، خود اللہ فرماتے کہ میں نے ان کا امتحان لیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ممتحن اللہ کی ذات ہو، امتحان دینے والے صحابہ کرام ہو، اور استاد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ نمبر کیا آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100/100 نمبر دے کر دنیا کے اندر ہی، اب باقی مجھے اور آپ کو، ہم جو اعمال کرتے ہیں نا جی، ہمارے اعمال کا رزلٹ، ہمارے پرچے حل کرنے کا رزلٹ آخرت میں ملے گا، لیکن صحابہ وہ عظیم جماعت ہے کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان پرچہ حل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی، یعنی کہ دارالامتحان کے اندر جو امتحان کا میدان تھا، اسی کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، تم سب کے سب جو ہے 100% 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے ہو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب ظاہر بات ایک طالب علم ہے، اس نے امتحان دیا، وہ امتحان گاہ کے اندر موجود ہے، اس نے پرچہ لکھا، اور ممتحن نے جو ہے ان سے پرچہ لیا، لینے کے بعد اسے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد اتنا اعلیٰ پرچہ اس نے حل کیا تھا کہ ممتحن جو ہے خاموش نہ رہ سکا۔ ممتحن نے وہیں اسی یعنی کہ حال کے اندر یہ اعلان کیا کہ بھئی فلاں طالب علم جو ہے اس نے جو پرچہ حل کیا اسے 100/100 نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے ان کا امتحان لیا اور یہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور 100/100 نمبر لے کر پاس ہو گئے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ صحابہ کرام نے جب شکار کا حکم سے منع کیا گیا، اللہ نے کہ حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار منع کیا گیا تھا، اب دریائی شکار کی اجازت دی گئی تھی ان کو جو حالت احرام میں۔ تو خشکی کے جانور، کوئی بھی جانور ہو،
تو اس کے شکار سے منع کیا گیا۔ اب اگر خشکی کے دو قسم کے جانور ہیں، ایک وہ جانور ہیں جو یعنی حلال ہیں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے، اور ایک وہ جانور ہے جو حلال نہیں بلکہ حرام ہے، تو دونوں قسم کے جانور جو ہے حالت احرام کے اندر ان کا شکار کرنا، ان کو ذبح کرنا اور ان کی طرف دلالت کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر کسی محرم نے حالت احرام کے اندر کسی جانور کو شکار کر کے ذبح کر لیا تو وہ بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح سور اور کتا حرام ہے۔ جس طرح سور کو نہیں کھا سکتے، کتے کو نہیں کھا سکتے، تو اس طرح وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ لیکن جانور حلال تھا، لیکن انسان کی اپنی حرکت کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے اس کے اندر ایسی حرمت آئی کہ اب وہ جانور بھی اور صحیح حرام ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس چیز کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، بشیء من الصید، شکار کے متعلق، تنالہ پہنچتے ہیں جن کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے۔ اس دور میں نیزہ تھا تو اس لیے نیزے کا ذکر کیا، ورنہ کوئی بھی یعنی آلات ہو شکار کا، بندوق ہو، نیزہ ہو، تلوار ہو، تیر ہو، وہ سب اس سے مراد ہیں۔ وہ تمہارے یعنی آسانی کے ساتھ ان کو پہنچ سکتے ہیں۔ اب چونکہ تم حالت احرام میں ہو، میرا حکم یہ آ چکا ہے، تو اب آپ نے شکار کے بالکل قریب بھی نہیں جانا۔ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازلی علم والے ہیں، اللہ تو مستقبل کو بھی جانتے ہیں، ماضی کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے ہیں۔ لیعلم اللہ کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں لیعلم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتیاز کر دے ان لوگوں کے درمیان جو اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں۔ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ امتیاز کر دے، من یخافہ، کہ کون اس سے ڈرتا ہے، بالغیب، غائبانہ۔ غائبانہ کون ڈرتا ہے؟ اب میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نماز پڑھ رہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی اللہ سے ہمیں ڈر ہے، اللہ کا ہمیں خوف ہے، اور ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو فوراً اللہ کا خوف ہمارے سامنے کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ غائبانہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جو ایک عام مسلمان اور ایک عام آدمی کے درمیان جو فرق پیدا کرتی ہے۔ عام آدمی جو وہ ڈھیٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور مسلمان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اسے اللہ کی ذات وہاں نظر آتی ہے، اس کا کوئی عمل بھی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، اسے سامنے اللہ کی ذات نظر آتی ہے، تو وہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے سے ڈرے گا غائبانہ طور پر، اللہ کو دیکھا نہیں، جب اللہ کو دیکھے گا پھر ڈرا تو یہ ڈرنا نہیں ہے، اس ڈرنے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ڈرنے میں اس میں کمال ہے کہ نبی صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی کہ بھائی اللہ ہے، اللہ یہ عذاب دے گا، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، تو ہم نے جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم جہنم کو بھی مانتے ہیں، ہم جنت کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ سے ہم ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ غائبانہ اللہ کا خوف ہے، جس دل کے اندر یہ آ جائے تو وہ ہر برائی سے اپنے آپ کو روک لے گا، وہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ یوں سمجھیے کہ وہ یہ عظیم الشان وہ خفیہ کیمرہ ہے جو ہر بندے کے دل کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنا ذہن کے اندر یہ بنا لے کہ بھائی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری کی جو روایت ہے حدیث جبرائیل جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جب جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو ان میں ایک سوال یہ بھی اللہ کے نبی سے کیا گیا تھا کہ مل احسان، اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تو جبرائیل اللہ کے نبی نے جواب یہ دیا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، ٹھیک ہے، کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ مرتبہ اور یہ مقام نہیں ملتا تو کم از کم اتنا تمہیں مقام تو حاصل ہونا چاہیے کہ عبادت کرتے ہوئے اور کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ تمہارے دل کے اندر ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ انسان کے دل کے اندر آ جائے گا تو سمجھو وہ ہر برائی سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ اس میں ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ یاد ہے، میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں۔ محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا، ٹھیک ہے نا، ایاز نام تھا اس کا، اور یہ تھا غلام لیکن بڑا کمال کا آدمی تھا، بڑا صاحب تقویٰ تھا اور بڑا پرہیزگار نیک صالح آدمی تھا۔ باقی وہ ذرا جو اس سے جلتے تھے بڑے کہ بھائی ایک ادنا سا غلام ہے اور بادشاہ نے اس کو جو اپنے اتنا قریب کیا ہوا ہے، ہم وزیروں کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ خادم ہو کر غلام ہو کر اس کا اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو وزراء ہیں یہ ایاز کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مختلف امتحان سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ لیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک امتحان لیا اور تمام وزراء کو دربار میں بلایا۔ بلانے کے بعد ہر ایک وزیر کو جو ایک مرغی دی اور چاقو دیا، کہا کہ یہ مرغی لو اور یہ چاقو لو، لے جا کر اس کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو،
تو وزیر گئے، کوئی کمرے میں چھپ گیا، اس نے جا کے کمرے میں ذبح کیا، کوئی جو ہے دیوار کی اوٹ میں چلا گیا، اس نے وہاں ذبح کیا، کسی نے درخت کی اوٹ میں جا کر وہاں ذبح کیا، اور سارے اپنی اپنی مرغیوں کو ذبح کر کے واپس لائے ہاتھ میں پکڑا ہوا، اور جو ہے ایاز جب واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی باقی سب نے مرغیاں ذبح کی، تو نے کیوں نہیں ذبح کی؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کریں جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو مجھے تو یہاں زمین پہ کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں جہاں بھی جاتا تھا وہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو سلطان نے کہا کہ دیکھو تمہارے اور ایاز کے درمیان یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا، تمہیں تو یعنی اللہ نظر نہیں آتا، لیکن سلطان ایاز جو ہر معاملے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے، جب ان کو بہت بڑا مرتبہ بھی مل گیا تھا تو انہوں نے اپنے وہی پرانے پھٹے جوتے اور وہی پرانے پوشاک اور کپڑے جو ہیں جس کمرے میں یہ رہتے تھے اس کمرے میں بند کر کے رکھے ہوئے تھے، اب یہ اس کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک وزیر جو ہے زبردستی چلا گیا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھوں تو یہ اس نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہاں کسی اور کو جانے نہیں دیتا۔ تو جب جا کے دیکھا تو وہی پرانی چپلیں، وہی پرانے پھٹے ہوئے کپڑے۔ کہا کہ بھائی تو اس چیز کے لیے جو ہے اس کو بند کر کے رکھتا ہے اور کسی کو آنے نہیں دیکھا؟ کہا کہ بھائی یہ وہ ہے جو مجھے یعنی کہ اپنی لین کے اوپر جانے کے لیے مجھے یعنی کہ راستہ دیتا ہے، اگر میں اپنا ماضی بھول جاؤں تو میں انسان نہیں ہوں۔ کہا یہ مجھے میرا ماضی یاد دلاتے ہیں کہ ایاز ایک دور تک یہ پھٹے پرانے کپڑے جو تیرے ہوا کرتے تھے، یہ پرانے جوتے تیرے ہوا کرتے تھے، آج تو جو ہے وزیر بنا بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے میں اپنے ماضی کو نہیں بلاتا، اس لیے میں نے یہ رکھے ہوئے کہ ہر وقت میرے سامنے میرا ماضی ہو۔ تو بہرحال یہ غائبانہ اللہ کی ذات سے ڈرنا یہ بہت بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ کون ہے جو غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ فمن اعتدى، اور یہ یاد رکھو کہ جس نے بھی رائے حد سے اعتدال کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کرو جب تم حالت احرام میں ہو۔ اب حالت احرام میں بندہ ہو تو نہ اس کا حرم کے اندر شکار کرنے کی اس کو اجازت ہے، نہ حل کے اندر اس کو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں جو بغیر احرام کے جو بندہ ہے وہ حل کے اندر شکار تو کر سکتا ہے لیکن حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتا۔ ومن قتلہ منکم، اور تم میں سے اگر کسی نے شکار کر لیا متعمداً، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کا بدلہ ہے مثل اس کے جو اس نے شکار کیا، من النعام، چوپاؤں کے برابر، یحکمو، جس کا فیصلہ کریں، بھی تم میں سے ذوا عدل منکم، دو عادل اور منصف آدمی، ہدیم بالغ الکعبہ، پھر اس کو قربانی بنا کر کعبے کی طرف روانہ کر دیا جائے، او کفارۃ، یا کفارہ ادا کیا جائے، طعام مساکین، چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، او عدل ذالک، یا اس کا بدلہ جو ہے کیا ہے، روزے ہیں، لیذوق وبال امری، تاکہ تم چکھو مزہ جو تم نے جرم کیا، اس جرائم کا تمہیں مزہ آ جائے۔ عفا اللہ عما سلف، جو تم سے پہلے یہ کام کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اس آیت کے نازل ہونے سے، جو پہلے جس نے کام کیا۔ ومن عاد، اور جس نے دوبارہ لوٹ کر یہ کام کیا، تو فینتقم اللہ من، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے جان بوجھ کر شکار کیا تو تمہیں اس کا یعنی کہ بدل دینا پڑے گا۔ تو اب یہ مثال کے طور پہ اس نے اگر کوئی جانور مار دیا، مثال کے طور پہ ہرن کا شکار کیا یا لومڑی اس نے مار دی، تو اب اس کی کیا صورت ہے؟ تو اس میں تھوڑا فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کرام جو ہے مثل سوری کے قائل ہیں، بعض فقہاء کرام مثل مانوی کے قائل ہیں۔ مثل مانوی کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر اس قیمت کے برابر جو ہے غلہ خریدا جائے گا، پھر اس غلے کو جو ہے مسکینوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا صدقہ فطر کے یعنی مطابق۔ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یعنی کہ 2 سیر گندم ہر مسکین کو دی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر اس جانور کی قیمت اتنی ہے کہ اس سے 1 من جو ہے گندم خریدی جا سکتی ہے، تو جب 1 من گندم خریدے گا تو وہ 20 مسکینوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، یعنی 2 سیر کے حساب سے، تو 20 مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ اور اگر چھوٹا جانور ہے اور اس کی رقم سے جو ہے 20 کلو گندم آئی تو پھر 10 مسکینوں کو، تو وہ اس حساب سے یعنی کہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، مثل سوری مراد ہے۔ مثل سوری یہ ہے کہ اگر کسی نے ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے بکری دینی پڑے گی، کسی نے کبوتر مارا ہے تو اس کے بدلے مرغی دینی پڑے گی، کسی نے شتر مرغ مارا ہے تو اس کے بدلے اونٹ دینا پڑے گا، کسی نے نیل گائے کو مارا ہے تو اس کے بدلے گائے جو ہے قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ مثل سوری ہے۔ تو اگر یہ نہیں تو اس کے بدلے میں یعنی کہ پھر اس کی قیمت لگا کر، اور قیمت کا اندازہ جو ہے اس کے قریب جنگل جہاں شکار کیا گیا ہے اس کے قریب کے لوگوں میں سے 2 منصف اور نیک صالح لوگوں کو بٹھایا جائے گا، وہ اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ جانور جو اتنی قیمت کا ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے غلہ خریدے یا اس سے کھانا کھلائے، جو بھی صورت ہو وہ کر سکتا ہے۔
اور یہ مسکین جو ہے 10 مسکین، یہ وہی صورت ہے جو یعنی کہ صدقۃ الفطر کی ہے، جن کے اوپر یعنی زکوٰۃ دینا جن کو جائز ہوتا ہے انہیں کو یہ چیز بھی دی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم جو ہے اپنے جرائم کی سزا پاؤ، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں یہ صدقات اور یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کفارے کے طور پر، یا ہمیں اس جرائم سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ راستہ بتاتے ہیں کہ اپنے جرم سے باہر آ جاؤ۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ عزیز ذو